رات کے 2 بجے اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، بس پنکھا چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر پانی پیا، اپنے حواس بحال کیے اور لیٹ گیا، لیکن پھر مجھے بہت دیر تک نیند نہیں آئی۔ میں اصل میں ایک خوفناک خواب سے ڈر کر اٹھا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ میرے کمرے میں پنکھے سے کوئی لاش لٹک رہی ہے۔ اس خواب نے میرے ہوش اڑا رکھے تھے۔ میں پہلے بھی یہ خواب کئی بار دیکھ چکا تھا۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں مکان ملنا مشکل ہوتا ہے۔ مجھے بڑی مشکل سے گلستان جوہر میں یہ فلیٹ ملا تھا، مگر شاید یہ مجھے راس نہیں آ رہا تھا۔ جب سے یہ فلیٹ لیا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی اور بھی میرے پاس رہتا ہے، شاید کوئی بھوت۔ میں فیصل آباد سے کراچی پڑھنے آیا تھا اور مستقل یہیں رہنا چاہتا تھا۔ خدا خدا کر کے یہ فلیٹ ملا تھا، مگر یہ فلیٹ بھوت گھر سے کم نہیں تھا۔ میں کسی حال میں بھی اس فلیٹ کو خالی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ مجھے بہت مشکل سے ملا تھا۔ ایک دن میرے ایک پڑوسی نے مجھ سے میری خیریت دریافت کی تو میرا دل چاہا کہ انہیں سب کچھ بتا دوں۔ بس پھر میں نے ان سے اپنے دل کا حال کہہ ڈالا کہ مجھے اس فلیٹ میں ڈر لگتا ہے اور ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ لگتا ہے آپ کو اس فلیٹ کا راز نہیں معلوم، میرے پڑوسی مجیب صاحب نے میری بات سننے کے بعد کہا۔ کیسا راز؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ سنا ہے کہ 1 سال پہلے اس فلیٹ میں ایک نوجوان نے خودکشی کی تھی، مجیب صاحب نے بتایا۔ ہاں، یہ تو مجھے پتہ ہے، میں نے کہا۔ تم کو یہ بات کب پتہ چلی؟ مجیب صاحب نے مجھ سے پوچھا۔ فلیٹ لینے کے 1 ہفتے بعد ہی مجھے میرے اسٹیٹ ایجنٹ نے بتایا تھا۔ یہ بات تم کو فلیٹ لینے سے پہلے اس نے نہیں بتائی؟ شاید اس لیے کہ پھر تم یہ فلیٹ نہیں لیتے، جس طرح پچھلے سال سے کوئی نہیں لے رہا تھا، مجیب صاحب نے مجھ سے کہا۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ مجیب صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اگر مجھے یہ بات پتہ ہوتی کہ اس گھر میں کوئی حادثہ ہوا ہے تو میں یہ فلیٹ ہرگز نہ خریدتا۔ تم نے یہ فلیٹ کتنے کا خریدا؟ پورے 10 لاکھ کا، میں نے جواب دیا۔ کیا کہا؟ 2 کمرے کا اتنا چھوٹا فلیٹ 10 لاکھ کا؟ تم کو تو لوٹ لیا بھائی، مجیب صاحب حیران رہ گئے۔ تم کراچی میں نئے نئے آئے ہو، اس لیے تم کو یہاں کی قیمتوں کا اندازہ نہیں ہوا، انہوں نے مجھ پر ترس کھاتے ہوئے کہا۔ میں ان کی باتیں سن کر سکتے میں آ گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ 2-4 دن میں بڑا اداس رہا کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ فلیٹ میرے دل سے اتر چکا تھا۔ آخر میں اپنے اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس گیا اور اس سے شکایت کی کہ آپ نے مجھے آسیب زدہ فلیٹ مہنگے دام میں دے دیا ہے۔ میری بات سن کر اسٹیٹ ایجنسی کے مالک کریم صاحب بہت ہنسے اور بولے، بھائی آپ بھی کیا بات کر رہے ہیں، جن بھوتوں کی؟
اور کس نے کہہ دیا کہ وہ آپ کو مہنگا ملا ہے؟ بس مجھے پتہ چلا ہے، میں نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ تو اب کیا چاہتے ہیں؟ کریم صاحب نے پوچھا۔ بس مجھے اپنے پیسے واپس چاہئیں، میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ دیکھیں بلال بھائی، یہ فلیٹ ہے، کوئی بچے کا کھلونا نہیں کہ واپس کر لیا اور پیسے دے دیے۔ ایک تو میں نے آپ پر احسان کیا کہ آپ طالب علم ہیں، ورنہ کراچی میں فلیٹ کہاں ملتا ہے؟ پھر بھی آپ کو واپس کرنا ہے تو کچھ دن انتظار کرنا ہوگا، کوئی اور گاہک مل جائے گا تو میں آپ کا فلیٹ فروخت کر کے رقم آپ کے حوالے کر دوں گا، کریم صاحب نے مجھے سمجھایا۔ بات انہوں نے ٹھیک کہی تھی۔ جتنی جلدی ہو آپ میرا یہ کام کر دیں، میں نے کہا اور وہاں سے چلا آیا۔ میرا سارا سکون غارت ہو گیا تھا۔ میرا خواب مجھے بہت تنگ کر رہا تھا۔ ہر رات جب میری نیند گہری ہوتی مجھے وہ لاش نظر آتی، اور اب تو اس نے مسکرانا بھی شروع کر دیا تھا، جیسے ہی وہ میرا منہ چڑھا رہی ہو۔ میں ہر روز اپنے پڑوسی کے گھر چلا جاتا اور اپنی حالت بیان کرتا، وہ بیچارے مجھے دلاسا دیتے رہتے۔ ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا اور میں دوبارہ اپنے اسٹیٹ ایجنٹ کریم صاحب کے پاس پہنچا۔ کریم صاحب، اب مجھے وہاں ہرگز نہیں رہنا، میں نے ان سے کہا اور ایک ہفتے کے دوران ہونے والے واقعات بیان کر دیے۔ وہ میری باتیں سن کر پریشان ہو گئے۔ لیکن ابھی تک تو کوئی گاہک نہیں آیا ہے، انہوں نے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتا، آپ بس کچھ کریں، میں نے بچوں کی طرح ضد کی۔ دیکھو بلال میاں، اگر یہ بات ہے تو پھر یہ فلیٹ میں خرید لیتا ہوں، مگر میرے پاس صرف 6 لاکھ روپے ہیں۔ کیا کہا؟ 6 لاکھ؟ میرا منہ کھلا رہ گیا۔ ارے بات تو سنو، 6 لاکھ تم ابھی لے لو، باقی 4 لاکھ میں تم کو قسطوں میں دے دوں گا، 50,000 ماہانہ۔ اس دوران اگر کوئی گاہک مل گیا اور فلیٹ فروخت ہو گیا تو باقی کے 4 لاکھ پورے لے لینا، کریم صاحب نے کہا۔ پھر میں رہوں گا کہاں؟ میں نے پوچھا۔ تب تک کے لیے تم ایک فلیٹ کرائے پر لے لو، کریم صاحب نے کہا۔ بس 2-3 مہینے میں فلیٹ فروخت ہو جائے گا، پھر تمہارا جہاں دل چاہے فلیٹ خرید لینا۔ مجھے کریم صاحب کی بات اچھی لگی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا کہ وہ مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ میں بھی آخر پڑھا لکھا تھا، باتوں میں آنے والا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، مگر آپ یہ معاہدہ قانونی طور پر کر لیں کہ آپ میرا فلیٹ فروخت کر کے 4 لاکھ روپے بعد میں دیں گے اور 6 لاکھ روپے ایڈوانس دیں گے، میں نے کہا۔ واہ بلال بھائی، آپ کو بھروسہ نہیں؟ کریم صاحب تھوڑا سا ناراض ہوتے ہوئے بولے۔ فلیٹ بھی آپ کو بیچنا ہے اور قانونی طور پر کاغذات بھی بنوانا چاہتے ہیں؟ آپ برا نہ مانیں پر یہ کام کر لیں تو سکون آ جائے گا، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم کون سا دھوکہ دہی کر رہے ہیں جو قانونی کام سے ڈریں گے، بنوا لیتے ہیں کاغذات، کریم صاحب خفا ہوتے ہوئے بولے۔ میں خوش ہو گیا۔ اس کے بعد کریم صاحب نے اپنے نوکر سے میرے لیے ٹھنڈی بوتل منگوائی۔
2 ہی دن بعد مجھے 6 لاکھ ادا کر دیے گئے اور کاغذات بھی بن گئے۔ میں نے 6 لاکھ میں فلیٹ کریم صاحب کو بیچ دیا اور اس میں شرط تھی کہ فلیٹ 10 لاکھ کی صورت میں دوبارہ فروخت ہونے پر مجھے 4 لاکھ ادا کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی کریم صاحب نے مجھے ایک فلیٹ کرائے پر دلوا دیا۔ میں نے نئے فلیٹ میں آ کر سکون کا سانس لیا۔ اس فلیٹ میں مجھے بہت سکون ملا۔ یہاں مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ دن گزرتے رہے۔ اب مجھے انتظار تھا کہ فلیٹ فروخت ہو جائے تاکہ مجھے پورے پیسے مل جائیں۔ آخر خدا کر کے جب فلیٹ فروخت ہوا تو میں کریم صاحب کے پاس گیا اور ان سے بقایا 4 لاکھ کا مطالبہ کیا۔ معاہدے کے مطابق میں تم کو 1 پیسہ بھی نہیں دوں گا، انہوں نے کہا اور مسکرا دیے۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ معاہدے کی شرط ہے کہ فلیٹ 10 لاکھ روپے میں فروخت ہونے کی صورت میں تم کو 4 لاکھ دیے جائیں گے، مگر فلیٹ 9 لاکھ کا بکا ہے۔ معاہدے کی روح سے تم کو 1 پیسہ بھی نہیں ملے گا، انہوں نے کہا اور فلیٹ کی فائل میرے آگے بڑھا دی۔ میں نے فائل تفصیل سے پڑھی تو میرا سر چکرا گیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ میں نے معاہدے میں اپنے تحفظ کے لیے اور کوئی شرط ہی نہ رکھی تھی۔ آپ مجھے اس طرح نہیں لوٹ سکتے، میں عدالت تک جاؤں گا۔ میں غصے سے بھر گیا اور وہاں سے نکل گیا۔ میرے دوست کا ایک وکیل جاننے والا تھا۔ میں نے کریم اسٹیٹ ایجنسی والے پر دھوکہ دہی کا کیس کر دیا۔ وکیل صاحب نے 2 لاکھ روپے فیس لی۔ مجھے یقین تھا کہ میں یہ کیس جیت جاؤں گا۔ 4 سال تک کیس چلا۔ آہستہ آہستہ میرے پیسے ختم ہوتے چلے گئے اور میں کیس بھی ہار گیا۔ اب میں کہاں رہ رہا ہوں، کس حال میں ہوں اور مجھ پر کیا بیتی، یہ میں آپ کو پھر کبھی تفصیل سے سناؤں گا۔ تاہم اتنا ضرور بتا دوں کہ کریم اور مجیب دونوں آپس میں دوست ہیں اور اسی طرح لوگوں کو بیوقوف بنا کر لوٹتے ہیں۔ مجیب نے میری خواب میں ڈرنے کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور میرے دل میں لاش کا ڈر بٹھا کر جھوٹی کہانی سنا کر مجھے لوٹا۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ آپ اپنی کمزوری کبھی کسی کو مت بتائیے گا۔